ایکچولی دلی کی دوری اتنی بڑھ گئی کہ ہمیں وہاں سے آنا پڑتا ہے اپنا جو ہماری تکلیفیں سنانے کے لیے. جموں کشمیر جس کو تاج کہا جاتا تھا تو آج اس کی حالت کیا ہے، کن مشکلات سے گزر رہا ہے. اور ایسے تو جموں کشمیر رولنگ پارٹی کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، بٹ آن دی ادر ہینڈ جو ان کی جو ہیٹ پالیٹکس، جو ڈیوائسو پالیٹکس، جو ان کی جو یہ ون کنٹری، ون ریلیجن، ون لینگویج کی بات کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں جموں کشمیر سے ہی اس کی شروعات ہوئی ہے. اس وقت جموں کشمیر کے 370 ہٹنے کے بعد all the laws that have been brought into the J&K have been weaponized to the extent that کشمیری looks like اگر آپ آج کشمیر جائیں گے تو آپ کو وہ افغانستان جیسا لگے گا، بیکاز دا بلڈوزر از دیئر. ہماری آئیڈینٹی ختم کی، ہمارے جابس آؤٹ سورس کی، لینڈ واز آؤٹ سورسڈ، our minerals were outsourced, our resources were outsourced. When I say outsourced, they were given to the outsiders. They are still being given to the outsiders. Jammu Kashmir is the only state جہاں لوگ سڑک پہ نہیں سوتے تھے، جہاں لوگوں کے سر کے اوپر چھت تھی، جہاں ریشن کے لیے لوگ فری ریشن کے لیے لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے. سو بی جے پی نے یہ سوچا کہ ہم پورے کنٹری کو جموں کشمیر کے سٹینڈرڈ کے اوپر تو لے نہیں سکتے، سب کو گھر نہیں دے سکتے. جموں کشمیر میں جو اس وقت ہو رہا ہے دیٹ از دا ایکسٹریم. میں نے پہلے بھی کہا کہ شاید امریکہ جو کہ افغانستان کا اپنا ملک نہیں تھا، انہوں نے بامبنگ کی، ایک ہی بار اڑا دیا، مگر ہمارے یہاں تو ہر حساب سے ہر قسم سے روز جو ہے ڈسٹرکشن ہوتا ہے. میرے خیال میں کسی بھی اسٹیٹ میں اتنے تعداد میں بلڈوزر نہیں گئے ہوں گے جتنے جموں کشمیر میں جا رہے ہیں. لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور آئرنی کی بات یہ ہے کہ جو لوگ کروکس ہیں، جنہوں نے فراڈ کیے ہیں، جو اسکیمسٹرز ہیں، جو کون مین ہیں، ان کو 45,000 ہیکٹرز لینڈ دیا گیا، اور جموں کشمیر میں اپنے ہی لوگوں کو اپنی زمینوں سے نکالا جا رہا ہے یہ کہہ کے کہ یہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہے. اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو نہیں ہے. جموں کشمیر کے لوگوں کی خاموشی میں بھی ایک ریزسٹنس ہے. جتنا بھی یہ ماریں گے، جتنا بھی دبائیں گے، they will stand for their rights and they will stand for their life with dignity.